تم واقعی حیرت انگیز آدمی ہو، میرے تصور سے بھی زیادہ حیرت انگیز۔ جس طرح تم لیبارٹری کھلوا رہے ہو، میں کیا کوئی بھی ایسا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اب تم کیا کرو گے؟ کیا ان انجینئرز کو پکڑو گے اور ان سے اندر کے بارے میں پوچھ گچھ کرو گے؟ مارسیلا نے کہا۔ نہیں، ہم نے ان کے باہر آتے ہی فوری اندر جانا ہے۔ تمہارے پاس ریوالور ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، مارسیلا نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اس کیبن کے بیرونی دروازے کی سائیڈ میں کھڑے ہوئے تھے۔ اسی لمحے کیبن کی اندرونی طرف سے ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ کیپٹن شکیل کا جسم بے اختیار تن سا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے دو آدمیوں کے قدموں کی آوازیں کیبن کے دروازے کی طرف آتی سنائی دیں۔ مارسیلا کا چہرہ بھی تنا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے دو آدمی کیبن سے باہر آ گئے۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی ان دونوں کے حلق سے چیخیں نکلیں اور وہ اچھل کر نیچے گرے اور بری طرح تڑپنے لگے۔ آؤ مارسیلا، ریوالور نکال لو، کیپٹن شکیل نے کہا، اور تیزی سے مڑ کر کیبن کے اندر داخل ہوا تو اس نے زمین کا ایک بڑا حصہ ڈھکن کی طرح اوپر کو اٹھا ہوا دیکھا۔ سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ کیپٹن شکیل تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے گیا۔ اس کے پیچھے مارسیلا تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک راہداری تھی جس کے آگے ایک کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ یہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور پھر وہ کمرے میں پہنچ گیا۔ مارسیلا اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی، لیکن جیسے ہی دونوں کمرے میں داخل ہوئے، اچانک سرسراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی ان کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا چلا گیا۔ پھر جیسے ہی کمرے کی حرکت رکی، اچانک سائیڈ دیوار سے تیز روشنی کی دھار سی نکلی اور یہ دونوں اس تیز روشنی میں نہا سے گئے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری دیوار سے اچانک سفید رنگ کا دھواں سا نکلا، اور کیپٹن شکیل نے یہ دھواں دیکھتے ہی سانس روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ذہن اس قدر تیزی سے تاریک ہوتا چلا گیا کہ کیپٹن شکیل کا آخری احساس بھی حیرت سے پر تھا، اور پھر جیسے سب کچھ مکمل تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول پاور ایجنٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ عمران برانک کے آفس میں موجود تھا۔ وہ زیادہ تر یہیں رہتا تھا تاکہ اگر فون کال کسی بھی طرف سے آئے تو وہ اسے فوری طور پر اٹینڈ کر سکے۔ اچانک میز پر موجود سرخ رنگ کے فون سے گھنٹی کی آواز بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر فون پیس اٹھایا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، ہیڈ کوارٹر کالنگ، ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، برانک بول رہا ہوں، عمران نے برانک کے لہجے میں کہا۔ چیف باس سے بات کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس چیف باس، میں برانک بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا رپورٹ ہے؟ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں دوسری طرف سے کہا گیا۔ ابھی تک تو مطلع صاف ہے، عمران نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ ابھی تک پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی چیف باس، عمران نے جواب دیا۔ کیا تم نے جیکب اور بگ سے رپورٹ لی ہے؟ چیف باس نے کہا۔ یس چیف باس، وہاں بھی صورتحال اوکے ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ہیڈ کوارٹر سے انہیں کال کی گئی ہے تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ چیف باس نے کہا۔ میں نے انہیں سیکیورٹی کے لیے حکم دے رکھا ہے کہ جب تک پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا خطرہ دور نہ ہو جائے وہ کوئی کال بھی اٹینڈ نہ کریں، کیونکہ وہ لوگ کسی بھی طرح فون پر بھی کوئی چکر چلا سکتے ہیں، عمران نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ٹرانسمیٹر پر تو بات ہو سکتی ہے، وہاں سے تو ٹرانسمیٹر کال بھی اٹینڈ نہیں کی جا رہی، چیف باس نے کہا۔ میں نے بتایا ہے چیف باس کہ میں نے انہیں منع کر رکھا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن تم ان سے کیسے رپورٹ لوگے؟ چیف باس نے کہا۔ اس کی کیا ضرورت ہے چیف باس، یہ دونوں جزیرے ہر لحاظ سے محفوظ ہیں، صرف فون یا ٹرانسمیٹر پر رابطہ ہو سکتا تھا، وہ بھی میں نے بند کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ خود مجھے کال کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے کال نہ آنے کا مطلب ہے کہ وہاں سب اوکے ہے، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ لیکن عمران اس چیف باس کے انداز سے سمجھ گیا کہ چیف باس بہرحال مطمئن نہیں ہوا، وہ مشکوک ہے۔ اب اسے خطرہ لاحق ہو گیا تھا
کہ کہیں وہ براہ راست ڈاکٹر رچرڈ سے بات نہ کر لے، اس طرح اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہاں کراٹ میں گڑبڑ ہے، لیکن بہرحال اسے اتنا اطمینان تھا کہ یہاں آ کر وہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہاں ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس نے یہاں موجود تمام مشینری اچھی طرح چیک کر لی تھی۔ یہ مشینری اس جزیرے کے باہر سے آنے والوں سے حفاظت تو کر سکتی تھی، باہر سے اندر اس مشینری کے ذریعے کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ویسے اسے یقین تھا کہ جب تک کوئی کارروائی ہوگی کیپٹن شکیل لیبارٹری والا مشن مکمل کر لے گا۔ ابھی وہ بیٹھا یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ سرخ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر فون پیس اٹھا کر اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ہیڈ کوارٹر کالنگ۔ وہی آواز سنائی دی جس نے پہلے کال کی تھی۔ یس برانک اٹینڈنگ یو، عمران نے کہا۔ چیف باس سے بات کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چیف باس کی آواز سنائی دی۔ یس چیف باس، میں برانک بول رہا ہوں، عمران نے برانک کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اصل برانک کہاں ہے اور تم کون ہو؟ اس بار دوسری طرف سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ میں اصل برانک ہی بول رہا ہوں چیف باس، عمران نے کہا۔ شٹ اپ، مجھے ڈاکٹر رچرڈ نے بتا دیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں کال کرنے سے پہلے کال کا رابطہ کمپیوٹر سے کر دیا ہے، اور کمپیوٹر بتا رہا ہے کہ تم برانک نہیں ہو۔ کہاں ہے برانک اور کون ہو تم؟ چیف باس نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا۔ چیف باس، میں اصل برانک ہوں، ڈاکٹر رچرڈ غلط کہہ رہا ہے، عمران نے اسی طرح ٹھنڈے سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا کمپیوٹر بھی غلط بتا رہا ہے؟ کیوں؟ چیف باس نے کہا۔ ظاہر ہے جب میں اصل ہوں تو کمپیوٹر میں کوئی فنی خرابی بھی ہو سکتی ہے، عمران نے جواب دیا۔ اچھا بتاؤ میرا نام کیا ہے؟ چیف باس نے کہا۔ آپ کا نام روڈک ہے چیف باس، عمران نے اس طرح مطمئن لہجے میں جواب دیا کیونکہ وہ اس دوران برانک کے آفس میں بیٹھ کر اس کے تمام کاغذات اور اس کی ذاتی ڈائری سب کچھ پڑھ چکا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں میرے اصل نام کا کیسے علم ہو گیا؟ چیف باس کے لہجے میں حیرت تھی۔ مجھے پہلے سے معلوم ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسپیشل کوڈ بھی دہرا دوں، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے کراٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور تم نے برانک کے تمام کاغذات پڑھ لیے ہیں اور سب کچھ برانک سے معلوم کر لیا ہے۔ اوکے، پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہوا تو عمران نے تیزی سے فون آف کر دیا اور کرسی سے اٹھ کر دوڑتا ہوا دفتر سے باہر نکلا اور راہداری سے گزر کر وہ باہر اس جگہ آ گیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ وہ اس کے دوڑنے کی آواز سن کر ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ جلدی باہر آؤ، یہ عمارت ابھی تباہ ہونے والی ہے، جلدی کرو، عمران نے کہا اور پھر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی دوڑنے لگے۔ پھر جیسے ہی وہ باہر نکلے ان کے عقب میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ ان کے قدم زمین سے اٹھتے چلے گئے اور وہ اڑتے ہوئے دھماکے سے زمین پر جا گرے، لیکن ظاہر ہے اپنی مخصوص تربیت کی وجہ سے وہ اس انداز میں گرے تھے کہ چوٹوں سے محفوظ رہے۔ عمارت کا درمیانی حصہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹا تھا اور عمارت کے درمیانی حصے کا اچھا خاصا نقصان ہوا تھا۔ ہوا میں گرد کے بادل سے اٹھ رہے تھے، لیکن بہرحال وہ عمارت کے اڑتے ہوئے ٹکڑوں سے محفوظ رہے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا تھا؟ صفدر نے کہا تو عمران نے چیف باس کی کال کی تفصیل بتا دی۔ لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ عمارت میں دھماکہ ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ درمیانی کمرے میں ایک مشین ایسی تھی جو ویسے تو چیکنگ مشین تھی، لیکن اگر اسے ڈی چارج کیا جائے تو اس کے اندر موجود مواد کسی خوفناک بم کی طرح پھٹ سکتا تھا، اور جیسے ہی اس چیف نے کہا کہ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو ویسے ہی مجھے اس مشین کا خیال آ گیا۔ وہ ویسے بھی وائرلیس کنٹرول مشین تھی، اس لیے میں سمجھ گیا تھا کہ چیف باس اسے ہی استعمال کرے گا، لیکن اتنا مجھے معلوم تھا کہ اسے ڈی چارج ہونے اور بلاسٹ ہونے میں اتنا وقت بہرحال لگ جاتا تھا جتنے وقت میں ہم عمارت سے باہر پہنچ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کیپٹن شکیل اپنے مشن میں ناکام رہا ہے، جولیا نے کہا۔ وہ ناکام رہنے والوں میں سے نہیں ہے، بہرحال لیبارٹری کو کھلوانا اور اندر پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ کاراکاز کی سب سے قیمتی لیبارٹری ہے، اور اگر وہ جزیروں کی حفاظت کے لیے ایسے جدید ترین سائنسی انتظامات کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے لیبارٹری کی حفاظت کے لیے انہوں نے کم انتظامات تو نہ کیے ہوں گے، عمران نے جواب دیا۔
لیکن اب ہم یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ جولیا نے کہا۔ اب تک تو بہرحال مقصد تھا کہ چیف برانک کے روپ میں کسی بھی وقت کیپٹن شکیل کی مدد کی جا سکتی تھی، لیکن اب واقعی یہاں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ چلو واپس اپنے ٹرالر پر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران نے ایسے ہی کسی وقت کے لیے ٹرالر کا فیول ٹینک بھی ٹھیک کر دیا تھا اور کمپاس بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جزیرے پر موجود فیول سے اس نے ٹرالر کے دونوں ٹینک بھر لیے تھے۔ چنانچہ وہ سب ٹرالر میں پہنچے اور چند لمحوں بعد ٹرالر تیزی سے جزیرے سے دور ہٹتا چلا گیا۔ ہمیں اس کوماٹو جزیرے پر جانا چاہیے جہاں وہ لیبارٹری موجود ہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر کیپٹن شکیل کی مدد کی جا سکے، صفدر نے کہا۔ لیبارٹری کراسونا جزیرے پر ہے، لیکن اس کا راستہ کوماٹو جزیرے پر ہے، اور دونوں کے گرد انتہائی سخت سائنسی حفاظتی انتظامات ہیں جو کیپٹن شکیل نے برقرار رکھے ہیں تاکہ بیرونی مداخلت نہ ہو سکے۔ اس لیے ہم اس جزیرے میں داخل تو نہیں ہو سکتے، اس لیے وہاں جانا فضول ہے، عمران نے کہا۔ تو پھر اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ دارالحکومت ماکیا، وہاں بیٹھ کر کیپٹن شکیل کی واپسی کا انتظار کریں گے، عمران نے کہا، اور سب بے اختیار ہونٹ بھینچ کر رہ گئے۔ ہمارا تو یہاں آنا ہی بیکار ثابت ہوا، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جولیا نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، اچانک دور سے ایک تیز رفتار ہیلی کاپٹر انہیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اوہ، میرا خیال ہے کہ ہمارے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، جلدی کرو، سمندر میں کود جاؤ، اٹھو، جلدی کرو، عمران نے ہیلی کاپٹر دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، تو وہ سب بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھے، اور پھر عمران کے ساتھ ہی ان سب نے بے تحاشا سمندر میں چھلانگیں لگا دیں۔ اسی لمحے تیز رفتار ہیلی کاپٹر ٹرالر کے اوپر سے گزر کر آگے نکلتا چلا گیا، لیکن کچھ آگے جا کر اس نے چکر کاٹا اور ایک بار پھر واپس آیا۔ دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر سے ایک میزائل ٹرالر پر فائر کیا گیا، اور ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی ٹرالر کے ٹکڑے سمندر میں بکھر گئے۔ ہیلی کاپٹر نے ایک بار پھر راؤنڈ لگایا اور پھر تیزی سے مڑ کر واپس جزیرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اب کیا کریں؟ اس کھلے سمندر میں ہم کب تک تیریں گے؟ جولیا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تختہ پکڑ لیتے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ٹرالر کا ایک بڑا سا تختہ پکڑ لینے میں کامیاب ہو گئے، اور ایک ایک کر کے وہ اس پر بیٹھ بھی گئے۔ ہیلی کاپٹر واپس آئے گا اور ظاہر ہے ہم اس سے چھپ نہیں سکیں گے، صفدر نے پریشان لہجے میں کہا۔ جب ہیلی کاپٹر آتا دکھائی دے تو ہم نے سمندر میں اتر جانا ہے اور تختے کے نیچے رہنا ہے تاکہ تختہ دور نہ چلا جائے، عمران نے کہا، اور سب نے اسپات میں سر ہلا دیے۔ پھر دور سے خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور وہ سمجھ گئے کہ جزیرے پر میزائل فائر کیے جا رہے ہیں۔ عمران صاحب، اس تختے پر بیٹھ کر ہم ساحل تک تو نہیں پہنچ سکتے، پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ صفدر نے کہا۔ سوچنے کی کیا ضرورت ہے صفدر، تم خواہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہے ہو، کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے، ساحل پر نہ ہی صحیح، کسی جزیرے پر صحیح، اگر جزیرے پر نہ صحیح تو اگلی دنیا میں صحیح، تنویر نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ گڈ تنویر، اسے کہتے ہیں حوصلہ، عمران نے کہا تو تنویر بے اختیار مسکرا دیا، جبکہ صفدر بھی ہنس پڑا۔ اب دھماکوں کی آوازیں آنی بند ہو گئی تھیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد دور سے ہیلی کاپٹر آتا دکھائی دیا تو وہ سب تیزی سے سمندر میں اتر گئے۔ ہیلی کاپٹر ان کے سروں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور جب وہ نظروں سے غائب ہو گیا تو ایک ایک کر کے ایک بار پھر وہ سب تختے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ تختہ سمندری لہروں کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ شام پڑنے لگ گئی، لیکن انہیں نہ ہی ساحل نظر آیا اور نہ ہی کوئی جزیرہ۔ عمران کی پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں، جبکہ باقی ساتھی اس طرح بار بار عمران کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے بچے کسی شوبدہ باز کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ اب کون سا حیرت انگیز شوبدہ دکھاتا ہے، لیکن عمران بھی خاموش تھا۔ ظاہر ہے ان حالات میں وہ کر بھی کہہ سکتا تھا۔ عمران صاحب، رات پڑنے والی ہے، اچانک صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اس طرح عمر تمام ہوتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی جیب میں کوئی ٹرانسمیٹر بھی نہیں کہ ڈاکن سے بات ہو جائے؟ صفدر نے کہا۔ کاش ایسا ہوتا، میرے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ دارالحکومت سے اس طرح ہیلی کاپٹر بھیج کر
ٹرالر پر فائرنگ کروا دیں گے۔ میرا خیال تھا کہ جب تک ہیڈ کوارٹر سے کوئی یہاں پہنچے گا ہم آسانی سے دارالحکومت پہنچ جائیں گے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے ہیلی کاپٹر کو دیکھتے ہی کیسے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ ٹرالر پر میزائل فائر کرے گا؟ صفدر نے کہا، مجھے میزائل گن کی جھلک نظر آ گئی تھی، عمران نے جواب دیا، اور صفدر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس طرح بھوکے پیاسے اس تختے پر بیٹھ کر ہم کب تک زندہ رہ سکیں گے؟ ہمیں کوئی نہ کوئی حل بہرحال سوچنا تو ہوگا، تنویر نے کہا۔ ابھی تو تم خود صفدر کو سوچنے سے منع کر رہے تھے، اب خود اتنی جلدی سوچنے پر آمادہ ہو گئے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب مس جولیا کی زندگی کو خطرہ ہو تو سوچنا پڑے گا، تنویر نے کہا تو عمران اور صفدر دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ہم میں مس جولیا واحد خاتون ہیں اور ہمیں بہرحال ان کا خیال رکھنا ہے، تنویر نے ان دونوں کے اس طرح ہنسنے پر بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو تم نے کسی طرح سوچنا تو شروع کیا، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، اچانک جولیا نے کہا۔ واہ کمال ہے، ادھر تنویر نے سوچنا شروع کیا، ادھر جولیا کے ذہن میں تجویز آ گئی۔ کمال رابطہ ہے بہن بھائی میں، عمران نے کہا۔ میں تمہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں گا، سمجھے؟ تنویر نے یک لخت بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے میری تجویز سن لو پھر آپس میں لڑ لینا، جولیا نے بھی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تجویز پہلے اور لڑائی بعد میں، جیسے اول طعام اور پھر کلام والا محاورہ ہے، عمران نے کہا۔ تم اس طرح باتیں کر رہے ہو جیسے ہم سمندر کے اندر بے یارو مددگار نہ ہوں بلکہ کسی موٹر بوٹ میں بیٹھے تفریح کر رہے ہوں، جولیا نے اور زیادہ بگڑے ہوئے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تخت پر بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے، اس لیے قدرت نے تختے پر بٹھا دیا، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب مس جولیا کی تجویز تو سن لیں، مس جولیا آپ بات کریں، صفدر نے کہا۔ میرے ذہن میں یہ تجویز آئی ہے کہ ہماری جیبوں میں ریوالور موجود ہیں، اگر ہم مل کر ہوائی فائرنگ کریں تو شاید دور کوئی بحری جہاز یا ماہی گیروں کے ٹرالر پر سوار کوئی آدمی یا کسی جزیرے پر موجود کوئی آدمی یہ آوازیں سن لے اور اس طرح ہمارے بچ جانے کا کوئی سکوپ بن جائے، جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تجویز تو واقعی قابل عمل ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں آج کی پوری رات اور کل کا سارا دن اس تختے پر گزارنا ہوگا، اس کے بعد ہی اس تجویز پر عمل ہو سکے گا، عمران نے جواب دیا۔ وہ کیوں؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ اس لیے کہ ہم 2 بار سمندر میں غوطہ کھا چکے ہیں اور جیبوں میں موجود اسلحے کا میگزین گیلا ہو چکا ہے اور اسے مکمل طور پر سوکھنے اور فائرنگ پوزیشن میں آنے کے لیے وقت بھی چاہیے اور تیز دھوپ بھی، عمران نے جواب دیا تو جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لے لیا۔ واقعی جب پریشانی آتی ہے تو سامنے کی چیزیں بھی نظر نہیں آتی، میرے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ واقعی اسلحہ تو گیلا ہو چکا ہے، جولیا نے کہا۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس تختے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد سمجھو کہ ہم 4 افراد کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سارے علاقے کا نقشہ دیکھا ہے اور جس سمت میں اس وقت ہوا چل رہی ہے اس طرح ہم رات پڑنے سے پہلے ایک ٹاپو پر پہنچ جائیں گے، وہاں پہنچ کر ہم کوئی کشتی بھی تیار کر سکتے ہیں اور چپو بھی حاصل کر سکتے ہیں، عمران نے کہا تو سب کے چہرے بے اختیار کھل اٹھے۔ اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا، رات پڑنے سے پہلے انہیں دور سے ایک جزیرہ سا نظر آنے لگ گیا، تختے کا رخ واقعی اس طرف تھا اور ان سب کے چہروں پر بے اختیار رونق آ گئی۔ یہ ٹاپو بھی کاراکاس کے قبضے میں نہ ہو، صفدر نے کہا۔ نہیں، ٹاپو ایسے چھوٹے جزیرے کو کہتے ہیں جہاں پانی کا چشمہ نہیں ہوتا، صرف بارش کے پانی سے درخت اور جھاڑیاں اگتی ہیں، ایسے جزیرے پر آبادی نہیں ہوتی، اسے صرف سفر کے دوران ریسٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پانی نہ ملا تو پھر؟ جولیا نے کہا۔ ہم وہاں صرف رات گزاریں گے، صبح کو لکڑیاں توڑ کر اور بیلوں کی مدد سے کشتی تیار کر کے چپوؤں کی مدد سے یہاں سے شمال مشرق کی طرف ایک بڑے جزیرے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس جزیرے پر آبادی موجود ہے اور اب اتنا بھی معاملہ گیا گزرا نہیں کہ ہم بغیر پانی کے ایک رات بھی نہ گزار سکیں۔ ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش کا پانی جزیرے پر کسی جگہ جمع ہو تو اسے کپڑے میں چھان کر استعمال میں لایا جا سکتا ہے، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
تختہ آہستہ آہستہ جزیرے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا اور اب جزیرہ واضح طور پر نظر آنے لگ گیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی تختہ ساحل پر جا کر لگ گیا اور وہ چاروں اچھل کر جزیرے پر چڑھ گئے۔ عمران نے جھک کر تختے کو پکڑ کر کھینچا اور جزیرے کے اوپر زمین پر ڈال دیا تاکہ اگر کوئی اور بندوبست نہ ہو سکے تو کم از کم اس تختے کو تو دوبارہ استعمال میں لایا جا سکے۔ اس کے بعد وہ چاروں آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ اچانک ادھر ادھر موجود قد آدم جھاڑیوں میں سے بھوتوں کی طرح 8 مسلح افراد نکل کر ان کے گرد اکٹھے ہو گئے اور وہ چاروں بے اختیار ٹھٹک کر رک گئے۔ آنے والے کسی قدیم دور کے باشندے نہیں تھے، بلکہ ان کے جسموں پر جدید لباس تھے اور ان کے ہاتھوں میں جدید ساخت کی مشین گنیں تھیں، اور وہ شکل و صورت اور لباس سے کاٹلی کے مقامی باشندے ہی لگتے تھے۔ خبردار، اپنے ہاتھ سروں پر رکھ لو، اگر کسی نے غلط حرکت کی تو گولی مار دی جائے گی۔ اچانک ایک آدمی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، بھائی، اس چھوٹے سے جزیرے پر کیا غلط حرکت ہو سکتی ہے؟ تم خواہ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہو۔ ہم تو ماہی گیر ہیں، ہمارا ٹرالر سمندر میں تباہ ہو گیا تو ہم ایک تختے پر بہتے ہوئے یہاں پہنچ گئے۔ میرا نام کماچو ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ عمران نے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ان کے ہاتھ عقب میں کر کے ہتھ کڑیاں ڈال دو، اور سنو، اگر تم نے کوئی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو دوسرا سانس نہ لے سکو گے۔ اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ عمران اور اس کے ساتھیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، کمال ہے، اتنی جلدی تو لوگ لباس نہیں بدلتے جتنی جلدی تم اپنے احکامات بدل رہے ہو۔ پہلے تم نے کہا کہ ہاتھ سر پر رکھ لو، اب کہہ رہے ہو کہ ہاتھ نیچے کر لو تاکہ ان میں ہتھ کڑیاں ڈالی جا سکیں۔ کسی ایک بات پر کچھ دیر تو برقرار رہو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ خود ہی اپنے عقب میں کر لیے۔ اب اگر تم نے زبان چلائی تو زبان کاٹ دوں گا، سمجھے؟ خاموش رہو۔ اس آدمی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تمہارا نام ٹنگ بچر ہے؟ میرا مطلب ہے زبان کا کسائی۔ عمران نے کہا۔ وہ بھلا کہاں اتنی آسانی سے خاموش ہونے والوں میں سے تھا۔ شٹ اپ، میرا نام مارٹی ہے، اس آدمی نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ اس دوران اس کے ساتھیوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی تھیں۔ ان کی تلاشی لو، مارٹی نے کہا، اور پھر ان کی جیبوں سے ریوالور نکال لیے گئے۔ اوکے، اب انہیں لے آؤ، مارٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی مشین گنوں کے سائے میں آگے بڑھنے لگے۔ جزیرے کی دوسری طرف ایک کافی جدید ساخت کی بڑی سی موٹر بوٹ موجود تھی، اسے ساحل کے ساتھ ہک کیا گیا تھا۔ جیمز اور ٹونی، تم جا کر انجن ٹھیک کر لو، میں چیف سے بات کرتا ہوں، مارٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ انجن تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم انہیں ہلاک کیوں نہیں کر دیتے؟ ایک آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اپنا کام کرو جیمز، جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، مارٹی نے کہا تو وہ دونوں خاموشی سے مڑ کر موٹر بوٹ کی طرف بڑھ گئے، جبکہ مارٹی نے جیب سے ایک فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ شاید فریکوینسی اس پر پہلے سے ہی ایڈجسٹ تھی۔ ہیلو ہیلو، مارٹی کالنگ، اوور۔ مارٹی نے بٹن دبا کر بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس ہیڈ کوارٹر اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک آواز سنائی دی اور عمران یہ آواز سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے اپنی ہتھ کڑی کے گرد کلبلانے لگ گئیں، کیونکہ یہ آواز سنتے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا تعلق بھی کاراکاس سے ہے، اور ظاہر ہے جب وہ چیف باس سے یہ سنے گا کہ عمران اور اس کے ساتھی بچ گئے ہیں تو وہ انہیں فوری طور پر گولی سے اڑا دینے کا حکم دے دے گا۔ اس لیے عمران اس سے پہلے ہتھ کڑی سے اپنی کلائیاں آزاد کر لینا چاہتا تھا، اور پھر اس کی انگلیاں کلپ ہتھ کڑی کے بٹن تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئیں، اور ہلکی سی کٹک کی آواز کے ساتھ ہتھ کڑی کھل گئی۔ عمران نے اسے ایک ہاتھ میں پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ ویسے ہی پیچھے رکھے۔ مارٹی کے ساتھی جو ان کے عقب میں موجود تھے وہ سب مارٹی کی طرف متوجہ تھے، جو عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے ٹرانسمیٹر کال کرنے میں مصروف تھا۔ چیف باس سے بات کرائیں، انتہائی ضروری بات کرنی ہے، اوور، مارٹی نے کہا۔ ہیلو چیف باس اٹینڈنگ یو، کہاں سے بول رہے ہو؟ کیا تم نے اس ایشیائی کو وصول کر لیا ہے کراسونا سے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا؟ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران چیف باس کی بات سن کر ایک بار پھر چونک پڑا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ کیپٹن شکیل کو کراسونا میں پکڑ لیا گیا ہے اور یہ لوگ اسے وہاں سے وصول کرنے جا رہے ہیں۔
چیف باس، ہماری موٹر بوٹ کا انجن خراب ہو گیا تھا، اس لیے ہمیں مجبوراً ٹاپو پر رکنا پڑا۔ ابھی ہم انجن کو درست کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے ٹاپو کی دوسری سمت، جو کہ کراٹ جزیرے کی طرف پڑتی ہے، دور سے ایک تختے کو بہہ کر ٹاپو کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دوربین سے چیک کیا تو اس پر ایک عورت اور 3 مرد موجود تھے، اور یہ چاروں مقامی تھے اور لباس کے لحاظ سے ماہی گیر لگتے تھے۔ ہم نے انہیں ٹاپو پر آنے دیا، اور پھر جیسے ہی یہ لوگ یہاں پر پہنچے ہم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ یہ ماہی گیر ہیں اور ان کا ٹرالر سمندر میں تباہ ہو گیا ہے، اور یہ تختے پر بہتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا تختہ کراٹ جزیرے کی طرف سے ہی آ رہا تھا، اور مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ آپ کے حکم پر اینتھنی نے ہیلی کاپٹر سے میزائل فائر کر کے ایک ٹرالر تباہ کیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے احکامات لے لوں۔ اوور، مارٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے برانک کو ہلاک کر کے کراٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ دراصل پاکیشیائی ایجنٹ ہیں۔ انہیں فوری گولی مار دو، ابھی اور اسی وقت، بغیر کوئی وقت ضائع کیے، اور پھر مجھے رپورٹ دو۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا تو مارٹی نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسی لمحے عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑا، اور دوسرے لمحے اس نے سامنے موجود آدمی کے ہاتھ سے مشین گن جھپٹ لی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوا کہ کوئی سمجھ ہی نہ سکا۔ دوسرے لمحے جزیرہ ریٹ ریٹ کی آوازوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا، اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے عقب میں موجود 6 کے 6 آدمی نیچے گر کر بری طرح تڑپنے لگے، جبکہ مارٹی حیرت سے منہ کھولے کسی بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ اسی لمحے جولیا، صفدر اور تنویر، تینوں نے بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر ان تڑپنے والوں کے ہاتھوں سے نکل کر گرنے والی مشین گنیں پکڑ لیں۔ وہ بھی اپنی ہتکڑیاں اسی طرح کھول چکے تھے جس طرح عمران نے کھولی تھی، کیونکہ یہ سنگل بٹن ہتکڑی کھولنا انتہائی آسان تھا۔ ایسی ہتکڑیوں کے بٹن ہتکڑی کے درمیان میں ہوتے تھے، اور تھوڑی سی مشق سے انگلیاں موڑ کر وہاں تک آسانی سے لے جائی جا سکتی تھیں۔ اسی لمحے عمران تیزی سے گھوما، اور اس کے ساتھ ہی ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی 2 اور انسانی چیخیں سنائی دیں، اور وہ دونوں آدمی جو فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں سن کر بوٹ کے کنارے پر آ گئے تھے، الٹ کر موٹر بوٹ کے اندر جا گرے۔ ان کا پتہ کرو صفدر، عمران نے صفدر سے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا دوڑ کر موٹر بوٹ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ٹرانسمیٹر نیچے رکھ دو مارٹی، اور ہاتھ سر پر رکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ عمران نے مشین گن کا رخ مارٹی کی طرف کرتے ہوئے غرا کر کہا، جبکہ جولیا دوڑ کر اس کے عقب میں پہنچ چکی تھی۔ مارٹی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، اور ٹرانسمیٹر نیچے رکھ کر وہ سیدھا ہوا ہی تھا کہ یک لخت چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بل آگے جا کر گرا، اور اسی لمحے تنویر نے آگے بڑھ کر اس کی پسلیوں میں لات ماری، اور مارٹی ایک بار پھر چیختا ہوا پلٹ کر پشت کے بل گر گیا۔ خبردار اگر اب حرکت کی، تنویر نے مشین گن کی نال اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ پہلے جولیا نے اس کی پشت پر لات مار کر اسے منہ کے بل گرایا تھا، کیونکہ عمران نے بھی دیکھ لیا تھا کہ ٹرانسمیٹر نیچے رکھ کر اٹھتے ہوئے مارٹی نے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس لیے جولیا نے یہ کارروائی کی تھی۔ اسے پلٹ کر اس کے دونوں ہاتھ عقب میں جکڑ دو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر اپنے پاس ہی پڑی ہوئی ہتکڑی اٹھا کر جولیا کی طرف اچھال دی۔ جولیا نے ایک ہاتھ سے اسے کیچ کیا، اور پھر تنویر نے مارٹی کو پلٹ دیا، اور جولیا نے اس کے دونوں ہاتھ عقب میں کر کے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی۔ اب اسے اٹھا کر کھڑا کر دو، عمران نے کہا، اور تنویر نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کر دیا۔ اسی لمحے صفدر بھی موٹر بوٹ سے نکل کر ان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دونوں ہلاک ہو چکے ہیں، صفدر نے کہا۔ تمہارا تعلق کاراکاس کے کس سیکشن سے ہے مارٹی؟ عمران نے مارٹی کے قریب جا کر کہا۔ ڈیتھ اسکواڈ سے، مارٹی نے جواب دیا۔ کیا یہ ڈیتھ اسکواڈ براہ راست چیف باس کے تحت ہے، اور کیا ڈیتھ اسکواڈ کے چیف تم خود ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، چیف اور ہے، میں اس کے بحری سیکشن کا انچارج ہوں، اور ڈیتھ اسکواڈ براہ راست ہیڈ کوارٹر کے ماتحت ہے، مارٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں چیف باس نے حکم دیا تھا کہ کراسونا جا کر کسی پاکیشیائی کو وصول کرو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، مارٹی نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن کراسونا تو بند جزیرہ ہے، تم وہاں کیسے جا سکتے ہو؟ عمران نے پوچھا تو مارٹی بے اختیار چونک پڑا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے یہ سب کچھ؟ مارٹی نے حیران ہو کر پوچھا۔ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، ورنہ
تمہارا حشر عبرتناک بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے کہا، تم زیادہ سے زیادہ مجھے مار دو گے اور کیا کرو گے؟ مارٹی نے کہا، بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا انتہائی عبرتناک ہوتا ہے مارٹی۔ ہم تو تختے پر بیٹھ کر یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تمہیں تو یہ تختہ بھی نصیب نہ ہو سکے گا، لیکن اگر تم نے ہمارے سوالوں کے جواب درست دے دیے تو میرا وعدہ ہے کہ تمہیں اسی طرح گرفتار کر کے ہم ساتھ لے جائیں گے اور دارالحکومت کے ساحل پر پہنچ کر تمہیں آزاد کر دیں گے۔ عمران نے کہا،